السلام علیکم پیاری ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ قسط نمبر 22۔ بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کی اجازت نہیں، شکریہ۔ رونا بند کرو طیب، بدر کی آواز پر حیدر تیزی سے چیئر سے اٹھتے سائڈ پر ہوا تھا۔ طیب نے بھی گردن اٹھا کر رونی صورت لیے اسے دیکھا تھا جو اب اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ وہ تفتیشی کمرے موجود تھے جہاں ایک ٹیبل کے گرد 2 چیئرز رکھی تھیں۔ اب منظر یوں تھا کہ آمنے سامنے رکھی کرسیوں پر طیب اور بدر بیٹھے تھے۔ درمیان میں ٹیبل حائل تھا جبکہ طیب کی پشت پر حیدر کھڑا تھا، ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر ٹکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، وہ بدر کو دیکھتے ایک بار پھر رونا شروع کر چکا تھا جس نے طیب کی اداکاری پر بھویں اٹھائی تھیں۔ جانتا ہوں، پر پھر بھی تم اس بار لمبا اندر جاؤ گے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ طیب کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ہراساں تاثرات بھی پھیلے تھے۔ پر میں نے اس بار کچھ نہیں کیا، چیٹنگ کی ہے تمہارے آفیسرز نے، میں اس آدمی کو نہیں جانتا جسے تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو، وہ احتجاجاً بولا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ آنے والا وہ شخص کون تھا؟ دکھتا کیسا تھا؟ اس کا حلیہ بتا دو بس، پھر جانے دوں۔ ٹیبل پر رکھی مارو کی تصویر کو انگلی کی مدد سے اسی کی جانب دھکیلتے وہ اب غیر معمولی حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ طیب کے چہرے پر زردی پھیلی تھی۔ کلب میں ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے آتے ہیں، میں کن کن کا چہرہ یاد رکھ سکتا ہوں؟ وہ تصویر کو بغیر دیکھے حلق تر کر کے بولا تھا۔ بدر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پر یہ تمہارا کسٹمر بھی تھا، مارو کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا تھا، پر اس کا چہرہ صرف تم نے دیکھا تھا طیب۔ اس کے سرد لہجے میں وارننگ تھی۔ یا تو اب تم اس کا نام بتاؤ گے یا حوالات میں واپس جاؤ گے۔ چند لمحے لگے تھے سامنے بیٹھے طیب کو سوچنے کے لیے۔ میں حوالات جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ رکا تھا۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتا جو اس آنکھوں سے تصویر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ کلب میں آتا رہا تھا، نہ ہی میں نے اس کا چہرہ کبھی دیکھا تھا، وہ بدر کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا جو نظریں اسی پر جمائے بیٹھا تھا۔ پھر بھی ایک بار سوچ لو، میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں، اس شخص کا حلیہ بتاؤ اور واپس اپنے گھر چلے جاؤ، سیکیورٹی تمہیں پولیس دے گی۔ دوسرا، نہ بتانے کی صورت میں واپس جیل چلے جاؤ۔ اس نے دوبارہ نرمی سے راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہا نا میں اس آدمی کو نہیں جانتا، وہ قدر رکھائی اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ مدر نے لب بھینچے تھے۔ حیدر باہر گاڑی تیار کھڑی ہے، اسے اپنی نگرانی میں جیل لے جاؤ اور کنفرم کر کے آنا کہ طیب کو C کلاس مجرموں کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ کھڑے ہوتے حیدر کو حکم دیتے ہوئے باہر جانی بڑھا تھا۔ طیب کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ غم و غصے کی شدت سے چیخ پڑا تھا۔ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا کہ اسے بدترین مجرموں کے ساتھ رکھا جاتا۔ چلو وقت ختم ہوا، حیدر نے زبردستی اسے بازو سے پکڑتے کھڑا کیا تھا۔ ہاتھوں میں لگی ہتھکڑی کی بدولت وہ مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا، چہرے پر موت کی سفیدی پھیلی تھی۔ باہر جاتے ہوئے بدر نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا دراز قد آدمی تھا، چہرے، گردن اور ہاتھوں پر زخموں کے پرانے نشان تھے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، صرف مطلب کی بات کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف 2 بار ہی معروف کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بدر تفتیشی کمرے کا دروازہ عبور کر کے باہر جاتا وہ چیخ کر بولا تھا۔ مرنا تو ہر صورت ہی تھا، اسے بتانا بہتر لگا تھا۔ اتوار کی شب بھی معروف کلب آئی تھی، اس رات بھی یہ آدمی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی آواز پسماردہ تھی، شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہنے والا۔ اس کا اسکیچ بنوا سکتے ہو؟ بدر الٹے قدم لیتے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر یاقوت کا چہرہ ابھرا تھا، اس کے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر کئی نشان تھے۔ نہیں۔ اوکے، تم جا سکتے ہو۔ اس نے شانے اچکاتے طیب کو باہری جانب اشارہ کیا تھا۔ اور فکر مت کرنا، تمہیں سیکیورٹی دی جائے گی۔ اس نے جاتے ہوئے طیب کے پیچھے سے آواز لگائی تھی جو کسی ناراض نافرمان بچے کی طرح سر جھٹک کر چلا گیا تھا۔ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا وہ شخص؟ حیدر کو بھی فکر ہوئی تھی، ایک نفسیاتی قاتل شخص سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ خود کو بچانے کے لیے جان لینا مشکل نہیں تھا اس کے لیے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کلب میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسے دیکھا تھا، لیکن میں نے طیب کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ جیل میں آتا جاتا رہتا ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہوگی۔ جہانگیر نے اسے مطمئن کیا تھا، پر کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، کہیں کچھ مسنگ تھا۔ سارے ثبوت یاقوت کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اسے پورا یقین تھا کہ ان کے پیچھے یاقوت کا ہی ہاتھ تھا، لیکن تمام کڑیاں مل کر بھی مکمل نہیں ہو رہی تھیں۔ کچھ تھا جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، چھپا ہوا تھا، اس کے قریب، بہت قریب، وہ پہچان نہیں رہا تھا۔ وہ گھوم پھر کر بار بار یاقوت پر آ کر کھڑا ہو رہا تھا، پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ سر نازمی، میرا مطلب سر آئے ہیں۔ شجاع نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آ رہا ہوں۔ پرسوچ نظریں طیب کی کرسی پر ٹکائے وہ کچھ دیر پہلوؤں میں ہاتھ رکھے کھڑا رہا تھا، پھر مڑتے اپنے روم کی جانب بڑھا تھا جہاں نازمی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آفس میں تناؤ زدہ خاموشی چھائی تھی، بالکل ویسی خاموشی جو ایک گرم مگر بے معنی بحث کے بعد چھا جاتی ہے، بغیر کسی نتیجے کی ختم ہونے والی بحث۔ جہانگیر کی پیشانی پر لکیریں تھیں، دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں ٹیبل حائل تھا۔
بس فرق یہ تھا کہ آج جہانگیر بدر الہی ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھا، جبکہ اس کی پاور چیئر پر نازمی بیٹھا کچھ بے بس اور خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے اس کے لیے اسی شرط پر قائل کیا تھا کہ تم ذاتی دشمنی کو بیچ میں نہیں لاؤ گے۔ نازمی کی آواز پر وہ بغیر بولے نظریں جھکا کر بیٹھا رہا تھا۔ انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ دماغ میں غصے کی تیز لہر اٹھی تھی۔ ادھیڑ عمر نازمی نے جھٹکے سے کونیا ٹیبل سے اٹھاتے بے بس انداز میں ہاتھ چہرے پر پھیرتے گویا تیش کو کم کیا تھا۔ تم بار بار یاقوت کو مجرم کہہ رہے ہو بغیر کسی پختہ ثبوت کے۔ میں ایک وجہ بتاؤں تمہیں بدر الہی؟ ان کی آواز پہلے سے اونچی اور چبھتی ہوئی تھی۔ وہ تم پر حاوی ہو گیا ہے، تمہیں ہر جگہ وہی دکھائی دے رہا ہے، تم جنونی ہو رہے ہو۔ اس کے برعکس یاقوت ربیز کو ٹکے کی پرواہ نہیں ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرو گے وہ پرسکون ہے۔ جہانگیر نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ تم ہر بات کی کڑی یاقوت سے ملانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ اسے گھیر سکو۔ تم اصل مجرم کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ جیسے عاجز آ گئے تھے، سو کسی طور آج اسے لحاظ نہیں برت رہے تھے۔ وہ لب بھیج گیا تھا، سرخ آنکھوں کے کنارے گیلے ہوئے تھے۔ غصے کی شدت تھی یا ضبط کی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تم جانتے یاقوت صرف ایک مہرہ تھا جسے حیات چلا رہا تھا۔ اگر نرگس کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا تو حکم حیات کا تھا۔ اچھی بات ہے، تم بدلہ لو، قتل کا قصاص ضروری ہوتا ہے، پر جہانگیر… وہ بولتے بولتے نرم پڑے تھے، نظریں اس کی جھکی گردن پر تھیں۔ شاید وہ سرخ آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بہت کچھ نظر انداز کر رہے ہو، صرف ایک شخص کے لیے۔ جہانگیر نے آہستگی سے گردن اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ صرف ایک شخص نہیں ہے۔ بھینچی آواز میں نفرت اور غصہ تھا۔ جانتے کتنے مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے بچوں سے نظریں نہیں ملا پایا، صرف اس ایک شخص کے لیے۔ میری بیٹی ہر رات اپنی ماں کو یاد کرتے روتے ہوئے سوتی ہے۔ وہ ہر دوسری رات میں اپنی ماں کو تلاش کرتی ہے، پر ماں جیسی توجہ نہ ملنے پر کس طرح اس کا معصوم دل ٹوٹتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز پھٹتی ہوئی تھی۔ میرا 2 سال کا بیٹا سارا دن ملازماؤں کے ہاتھوں میں جھڑکے سنتا ہے، وہ سہم کر کس طرح خاموش ہوتا ہے یہ درد آپ کے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ میری اولاد ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، اور جب میں اپنی اولاد کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں تو باخدا دل چاہتا ہے یاقوت ربیز کو اتنی اذیت ناک موت دوں کہ ازالہ ہو جائے۔ وہ خاموش ہوا تھا، آواز کانپی تھی۔ پر نہیں ہو سکتا ازالہ۔ باپ کے بغیر بچے بڑے ہو جاتے ہیں پر ماں کے بغیر نہیں۔ میری بیٹی کی ویران آنکھیں کسی کو دکھائی نہیں دیں گی پر مجھے نظر آتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں میری اولاد سے ان کی ماں چھیننے والے ہاتھوں کو بخش دوں؟ نازمی بالکل خاموش۔ اگر دشمنی نبھانی تھی تو مجھے مار دیتا۔ عورت عزت اور غیرت ہوتی ہے۔ میری بیوی کو میرے ہی گاؤں میں اگر قتل کر گیا تھا وہ شخص اور میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ہر بار وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے الہی خاندان کے مرد اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص… وہ جیسے حیران تھا۔ اس ایک شخص نے ہی میری زندگی کو ہر طرف سے ڈیمیج کر دیا ہے۔ نازمی کی آنکھوں میں بھی دکھ ابھرا تھا۔ بے بس نظروں سے سامنے بیٹھے اپنے بھانجے کو دیکھا تھا۔ ان کی دونوں بہنیں ہی بدنصیب نکلی تھیں۔ میری بھی بھتیجی تھی بدر، مجھے دکھ ہے اور تکلیف بھی، لیکن میں اپنے باقی خاندان کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ اس کھیل کو بہت احتیاط سے کھیلو۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس لڑکی کو ہاتھ سے مت جانے دو، پر تم نے نہیں سنی۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ بدر نے گہری سانس بھری تھی۔ جو ہمیں چاہیے تھا وہ دے کر گئی ہے۔ اس بار اس کی آواز مدھم تھی۔ نازمی چونکا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ تھا، اور یاقوت سے زیادہ وہ کسی کے پاس محفوظ نہیں تھی۔ حیات الہی کو صرف وہی ہینڈل کر سکتا ہے، اور حیات الہی اسے۔ نازمی کا ماتھا ٹھنڈا تھا۔ کیا مطلب؟ آنکھوں میں تحیر و بے یقینی پھیلی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان کی آواز پر متوجہ ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ شاہ نے اچکاتے بظاہر بے نیازی سے کہا تھا، پر دل میں سناٹا اترا تھا۔ وہ اپنا انجام جانتی ہے۔ گہری سانس بھرتے وہ تعصب سے بولے تھے، کیا وہ ثبوت کافی ہیں یاقوت کو پکڑنے کے لیے؟ انداز سوالیہ تھا۔ جہانگیر کے چہرے کے زاویے واضح طور پر بگڑے تھے۔ موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ قدر برہمی سے بولا تھا۔ وہ کسی طور ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، جتنا بھی بڑا مجرم ہو چوکتا ضرور ہے، اور اب تو امید بھی ہے۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ جہانگیر نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا تھا۔ ہونی بھی چاہیے، وہ معنی خیزی سے بولے تھے۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ انس عباسی کی بیٹی ہے، اس شخص کے احسان ہے اس پر۔ نازمی سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ تم ایک بے رحم قاتل سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہو بدر، ایسے لوگ دل سے زیادہ طاقت اور دماغ کی سنتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ پر جیسا تم نے کہا یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، تو تم اس شخص کو نہیں بچا سکتے جو خطرہ جاننے کے باوجود اسے مول لے۔ چلتا ہوں، لیکن خود پر قابو رکھو اور اس کیس پر فوکس کرو۔ شانہ تھپ تھپاتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ وہ سوچ میں ڈوبا وہیں بیٹھا رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیوبیک پر سرد سی رات اتر آئی تھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا، پر مدھم روشنی اب بھی پھیلی تھی۔ ہوا میں سکوت تھا۔ خون کو منجمد کر دینے والی ٹھنڈ میں دینا تیزی سے کچن سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ لاؤنج میں آتے اسے ہیٹر آن کیا تھا۔
حیرت بھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے تک تو آن تھا، گھٹنوں کے بل لکڑی کے فرش پر بیٹھتے، دونوں ہاتھ آتش دان کی جانب کرتے سینکے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے نظریں ترچھی کی تھی، گردن نہیں موڑی تھی۔ آج ٹھنڈ زیادہ ہے، پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھتے وہ سرسرا لہجے میں بولی تھی۔ جی، دینا نے مختصر جواب دیتے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، جو مسٹرڈ کلر کی موٹی جرسی کے ساتھ ہم رنگ موٹے ٹراؤزر میں موجود ہمیشہ کتنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے جلن ہوئی تھی، خوبصورتی بھی کیا شے تھی۔ تمہارے باس کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں پکڑی میگزین کے ورق الٹتے وہ مصروف سی بولی تھی۔ لانگ بوب کٹ بال ایک طرف سے کان کے پیچھے رسے تھے، جبکہ دوسری جانب گردن جھکانے سے چہرے کے طرف میں گر رہے تھے۔ دینا چونکی تھی۔ وہ بزنس مین ہے، وہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، وہ نظر اٹھا کر بولی تھی۔ میگزین کی کھلے اوراق پر یاقوت کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ دینا نے ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ نے کیا سنا ہے، پر میں سچ بتا رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، ساتھ ہی صوفوں پر رکھے کشنز کو دوبارہ ترتیب دینے لگی تھی۔ میں نے سنا ہے وہ مافیا سے کنیکٹڈ ہے، وہ ہونٹ تر کرتی بولی تھی۔ خوف محسوس ہوا تھا۔ دینا کے ہاتھوں کی حرکت رکی تھی۔ غلط سنا ہے میڈم، پچھلے کچھ سالوں میں ان کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلی ہیں، پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ دوبارہ اسی تیزی سے چلنے لگے تھے۔ مصباح نے خفگی سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، سب کچھ اس کے سامنے تھا، اس کے باوجود وہ لڑکی مکر رہی تھی۔ اور جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ، اس کی آواز میں برہمی تھی۔ وہ جلد باز تھی ہر معاملے میں۔ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اکثر چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہیں۔ وہ عادتاً تھائیوں سے نادیدہ سلوٹیں جھاڑتی مڑی تھی۔ میں جاؤں؟ پہلی بار مصباح سے بات کرتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا، اور خود بھی ساخت ہوئی تھی۔ وہ یہ کبھی پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ دینا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر یہ جذبہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں بہت سوچ سمجھ کر ایسے انسان سے کرتی جس کا حصول ممکن ہوتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ شرمندگی بھی تھی۔ مصباح نے لب چبائے تھے۔ آئی ایم سوری۔ مدھم آواز پر دینا نے دیکھا تھا۔ میری محبت میرا مسئلہ ہے، اس میں کسی دوسرے شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، پر اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے جذبات قابو کرنا آتا ہے۔ میں خود کو کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ محبت یا پسند میرے دل کا مسئلہ ہے، اور اسے کیسے سنبھالنا ہے میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، پر مصباح اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے مسکرا نہیں پائی تھی۔ ایسے انسان سے محبت بھی سزا کے مترادف ہے، جس کی نظر میں عورت ضرورت سے آگے کچھ نہ ہو۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا دور رہ کر، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ دینا نے تحیر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں پچھلے 6 سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، اور اس عرصے میں نے انہیں کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ انہیں نہ عورتوں کے ساتھ کاروبار کرنا پسند ہے، اور نہ مردوں کے معاملات میں ان کی دخل اندازی۔ یہ پہلی وجہ تھی جس نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایسا مرد جس کے دل میں نہ کسی عورت کا تصور جاگا ہو اور نہ نظریں کسی عورت پر ٹکی تھی۔ ایسے مرد کی خواہش کرنے میں کیا برائی ہے؟ وہ جیسے بے بسی بولی تھی۔ میں نے پہلی بار انہیں کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے، اور ان کی نظر چمکتی دیکھی ہیں۔ نامحسوس انداز میں آنکھیں پھیرتے نمی چھپائی تھی۔ مجھے ملازمہ کو ڈنر کا بتانا تھا، اجلت میں کہتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ مصباح الجھی نظروں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔